حضرات محترم، یہ ماہ سفر ہے جو اولیاء کرام کے اعراس کے حوالے سے معروف ہے۔ حضور سیدنا غوث بہاءالحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس تو ابھی گزشتہ بدھ جمعرات جمعے کو تھا، اور اس میں آپ حضرات نے اولیاء کی شان، ان کے مقام مرتبے کے حوالے سے خطابات بھی سنے ہوں گے۔ اسی ماہ سفر میں حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ اسی ماہ سفر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سے بزرگان دین ہیں جن کے اعراس اس ماہ مقدس میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی مناسبت سے چاہا کہ شان ولایت کے پس منظر میں اور اولیاء کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اور اس نسبت سے اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کا احوال بھی پیش کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ ہم کہیں معاذ اللہ اسلام کی بنیاد جو توحید کا عقیدہ ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کرتے، اور اس کے اندر کوئی اپنی خواہشات کی آمیزش تو نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے نزدیک جو ولایت کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے، وہ ڈسٹارٹڈ ہے، جزاکم اللہ، مسخ شدہ تصور ہے ولایت کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرامت دکھائے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، کوئی انہونی کر کے دکھا دے، تو یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ جبکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں تو جادو کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بلکہ مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، اور وہ میں نے پہلے بھی یقیناً سنائی ہوگی، لیکن چلیے ایک بار پھر سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ میں سے بیشتر دوست جانتے ہوں گے کہ تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گڑھی شریف کے عنوان سے، جہاں سے حضور خواجہ عبد المحمد صاحب علیہ رحمہ کوریجا، وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب پہلی تشریف آوری ہوئی تو وہ وہاں پر تشریف فرما تھے، اور پچھلے دنوں ان کے سجادہ نشین حضرت بدھن سنگھ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا وہاں پر اس علاقے میں، اور اتنا بڑا جنازہ خلق خدا کا وہ اژدہام اور ہجوم دنیا نے دیکھا۔ اچھا، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب ابا جی قبلہ پہلی بار وہاں تشریف لے گئے خواجہ عبد المحمد صاحب کی موجودگی میں، خانپور میں ایک مدرسہ سراج العلوم ہے، مدرسہ سراج العلوم قائم کرنے والے حضرت حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ سراج احمد صاحب علیہ رحمہ وہ مرید تھے حضرت خواجہ عبد المحمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابا جی قبلہ کو وہاں دعوت دی، ابا جی قبلہ تشریف لے گئے، تو وہ چونکہ مرید تھے خواجہ عبد المحمد صاحب علیہ رحمہ کے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ صحیح جلسہ ہو رہا ہے، آپ مہربانی کریں، صدارت کریں، تشریف فرما ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تجھے پتہ ہے کہ ہم مولویوں کی تقریریں وغیرہ نہیں سنتے، تو اس لیے تم جاؤ جلسے کرو، اپنا کام کرو، ہمیں اپنے مگن رہنے دو اپنے کام میں۔ حضرت حافظ سراج احمد صاحب علیہ رحمہ نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میں نے جن کو بلایا ہے نا تقریر کے لیے، وہ نیرے مولوی نہیں ہیں، ایک تو وہ سید ہیں، اور پھر آپ ان سے ملیں گے، ان کو سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب سادات کا احترام بہرحال اپنی جگہ بزرگان دین کرتے ہیں، تو ان کو پھر اچھا نہیں لگا کہ یہ ذکر سن کے وہ انکار کریں۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، سید زیادہ آ رہا ہے تو ان کی عزت کے لیے، ان کی توقیر کے لیے ہم بھی پہنچیں گے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جس کو بہت سے لوگوں سے تواتر سے سنا، یعنی کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ کسی بندے نے سے سن لی اور بس بات ختم ہو گئی، بہت سے لوگوں سے یہی بات سنی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرنا شروع کی
تو حضرت قبلہ خواجہ در محمد صاحب علیہ رحمہ نسوار لیا کرتے تھے. تو انہوں نے نسوار لینے کے لیے وہ جیب سے وہ ڈبی نکالی, اس سے چٹکی بھری. اتنی دیر میں ابا جی قبلہ خطبہ ارشاد کر چکے تھے اور انہوں نے تقریر کا آغاز کیا. اب وہ نسوار کی چٹکی ابھی ناک تک نہیں پہنچائی تھی, راستے میں وہ وہیں پہ ٹھہر گئے اور ابا جی قبلہ کو تقریر کرتے ہوئے سننے لگے. اور تقریباً کہتے ہیں 2.5 گھنٹے انہوں نے خطاب فرمایا اور وہ 2.5 گھنٹے تک اسی طرح بیٹھے رہے. اچھا, حضرت حافظ سراج احمد صاحب علیہ رحمہ جو منت کر کے لائے تھے اپنے مرشد کو, اب وہ یہ منظر دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں, وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اب جب تقریر ختم ہوئی اور حضرت قبلہ خواجہ در محمد صاحب علیہ رحمہ نے پھر وہ نسوار لی اور ڈبی بند کی اور جیب میں رکھی, اور یہاں پر بھی اسٹیج پہ بھی ظاہر ہے تقریر ختم ہوئی, ذرا ہلچل مچی, تو حافظ سراج صاحب اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحیح, آپ تو تشریف ہی نہیں لا رہے تھے, آپ تو تقریر نہیں سن رہے تھے, کہہ رہے تھے میں تو مولویوں کی تقریریں نہیں سنتا. ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو نسوار لینے کا ہوش نہیں رہا, وہی چٹکی راستے میں رہ گئی, یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں, انداز میں, اپنی زبان میں فرمایا کہ تجھے نہیں پتا, تو ان کو مولوی سمجھتا ہے, یہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تقریر کر رہے تھے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اس علاقے میں پہلی بار تشریف لائے تو جو اللہ والے تھے انہوں نے ان کو پہچانا, پھر ان کا تعارف کرایا. ورنہ عام طور پر آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ جیسے کسی علاقے کے اندر اگر مثلا کوئی جنرل سٹور کھلا ہوا ہے تو کوئی دوسرا جنرل سٹور کھلنے لگے تو وہ پہلے والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری روزی پہ لات مارنے آ گیا ہے, یا جنرل سٹور کھل جائے گا, ہمارے گاہک تقسیم ہو جائیں گے اور روزی ہماری کم ہو جائے گی, کیا کریں. یا کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو, کوئی اور ڈاکٹر آ جائے تو وہ بھی دل میں پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر آ گیا, پتہ نہیں کیا مشکل ہوگی اور کیا معاملات ہوں گے. تو ابا جی قبلہ اس طرح جب علماء کسی علاقے میں جائیں تو وہاں پر بھی کچھ پیشہ ورانہ رقابت درمیان میں آ جاتی ہے. لیکن ابا جی قبلہ جب تشریف لائے تو علاقے کے جو صوفی حضرات ہیں, جو سجادہ نشین ہیں, جو بزرگان دین ہیں, وہ تعارف کرا رہے ہیں, وہ بلا رہے ہیں, وہ ان کے پروگرام رکھوا رہے ہیں, اور اس طرح ان کا یہاں پہ سلسلہ چلا. تو وہ اس لیے جیسے حضرت خواجہ در محمد صاحب نے فرمایا کہ وہ نیرے مولوی نہیں تھے نا, اس لیے یہ اللہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, اور جب اللہ کی خاطر کوئی کام کیا جا رہا ہو تو وہاں پر پیشہ ورانہ رقابت درمیان میں نہیں آتی.